اکثر لوگ عید غدیر خم کے نام سے مناتے ہیں، اور 18 ذی الحجہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد جن کے نکاح میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بیٹیاں دی تھیں، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے۔ اب غدیر خم ہے کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مکہ میں حج کر واپس جا رہے تھے مدینہ کی طرف۔ مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک مقام آتا ہے جس کو غدیر خم کہا جاتا ہے۔ وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قلت مولاہ فعلی مولا، جس کا میں دوست ہوں علی بھی اس کا دوست ہے۔ اللہ تعالیٰ کے کو معاف فرمائے، ٹھیک ہے۔ یہ الفاظ کہے، یہ جملہ، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ کہا جس کا خلاصہ میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا ہے۔ اب اس جملے سے باطل لوگوں نے، کیونکہ یہ جو لفظ کہا تھا یہ 18 ذی الحجہ کو کہا تھا، تو 18 ذی الحجہ کو جب یہ بات کہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کچھ لوگوں نے اس سے یہ مراد لے لیا کہ بھئی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہے خلاف بلا فصل ہے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جس کا مقام اور مرتبہ ہے وہ حضرت علی کا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک ایسا فرقہ اٹھ گیا، انہوں نے پھر 351 ہجری کے اندر غالباً اس نے اس کا ایک بندے عید منانا شروع کر دی، بھئی عید غدیر خم کے نام سے۔ حالانکہ دیکھا جائے کہ کچھ سال بعد جا کر حضرت امیر المؤمنین عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی ہے، تو اس کو اس لیے غدیر خم کہتے ہیں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے بارے میں یہ کہا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے بارے میں جو یہ کہا تھا، اس کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہے جس کا میں مولا اس کا علی مولا، اس کا مطلب یہ نہیں جس کا میں دوست ہوں علی بھی اس کا دوست ہے، ٹھیک ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کا مرتبہ اور مقام بیان کر رہے ہیں کہ اس کا حضرت علی کا مرتبہ اور مقام بہت زیادہ ہے، تھوڑا نہیں ہے۔ اہل بیت کی فضیلت کو بیان کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پر اس بات کو بیان کیا گیا ہے، لیکن باطل لوگوں نے انہوں نے کہا کہ نہیں بھئی حضرت ابو بکر کا بھی مقام نہیں ہے، حضرت عثمان غنی کا بھی نہیں ہے، حضرت ابو عمر بھی نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت علی کا مقام ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، اس کی غلط تشریح بیان کی گئی۔ آپ کے سامنے میں بخاری مسلم کی قرآن پاک کی کئی ایسی آیات اور کئی ایسی حدیثیں بیان کر کے سنا سکتا ہوں کہ جس کے اندر یہ بات کو بیان کیا گیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جس کا مقام اور مرتبہ ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق ہے، اس کے بعد جس کا مرتبہ ہے وہ عمر فاروق ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے بعضوں کو بعض پر فضیلت بخشی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح کا آپ نے بیان کیا ہے۔ حضرت عمر اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے بارے میں سینکڑوں حدیثیں موجود ہیں، جنتی ہونے کی اور بہت زیادہ حدیث ہونے کی۔ دیکھیں حضرت علی کے مرتبے سے انکار نہیں ہے، ہم یہ کہتے ہیں پہلا مرتبہ ابوبکر صدیق کا، دوسرا حضرت عمر فاروق کا، تیسرا عثمان غنی کا، چوتھے نمبر پر حضرت علی رضی اللہ عنہ آتے ہیں۔ لیکن اہل باطل لوگوں نے اس کو غلط بیان کیا اور نعوذ باللہ من ذالک صحابہ کرام کا انکار کر بیٹھے۔ وہ اس کو کہتے ہیں غدیر خم، ٹھیک ہے، کہ اس جگہ پر اس خطبے کو دیا گیا، خطبے کے بعد اس جگہ پر یہ جملہ کہا تو انہوں نے اس کا مطلب یہ لے لیا۔ مطلب کیا تھا؟ ان کی فضیلت کو بیان کرنا مقصود تھا۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، دعا میں یاد رکھا کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔